بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم۔ سورہ انفال 4 رکوع ہو گئے اور 37 آیت مبارکہ۔ آج 9ویں پارے کا آخری درس ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ سنا کہ رب کریم نے فرمایا یہ غیر مسلم یہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکیں، اور خرچ کیا بھی ہے اور خرچ کریں گے بھی۔ پھر یہ مال خرچ کرنا ان پر پچھتاوا ہوگا اور یہ مغلوب کر دیے جائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حشر کے طرف، جہنم کے طرف ان کا حشر کیا جائے گا، جمع کیے جائیں گے، تاکہ اللہ تعالی خبیث کو پاک سے دور کر دے اور پھر ان خبیثوں کو ایک دوسرے کے اوپر تلے رکھ کر سب کو ایک ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے۔ وہیں لوگ وہیں نقصان پانے والے ہیں۔ آج کے درس میں تم فرماؤ کہ اے کافروں، قل للذین کفروا، تم فرماؤ کن سے؟ ان سے جنہوں نے کفر کیا، ان ينتهوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لهم، تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ ما قد سلف، جو گزرا سب کچھ۔ اسلام میں داخل ہونا انسان کے کفر کی زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیتا اللہ تعالی۔ سورہ فرقان جو 25 نمبر سورت ہے، اس میں رب کریم نے آخری رکوع میں آیت نمبر 70 میں فرمایا کہ دیکھیں یہ لوگ تو جہنم میں جائیں گے، لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ ہاں، اگر یہ توبہ کریں گے کفر سے، شرک سے، ان برے اعمال سے جس کا ذکر 68 نمبر آیات میں ہوا، کیونکہ جو شرک، قتل، بدکاری کریں گے یہ گناہوں سے ملیں گے، گناہوں کی سزا پائیں گے، لیکن اگر توبہ کریں گے اور ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے تو اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا، ان کے، اور ان کے گناہوں کے بدلے اللہ انہیں نیکی دے دے گا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یغفر لهم ما قد سلف
وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر وہ پھر وہی کریں گے تو اگلوں کا دستور گزر چکا ہے۔ پھر اللہ کا قانون ہے کہ جو اللہ کے نافرمانی پر ڈٹے رہتے ہیں، کفر شرک پر ڈٹے رہتے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ جہنم۔ پھر جہنم سے نجات نہیں پائیں گے۔ ایک پیاری حدیث مبارکہ، اس میں ایک واقعہ ہے کہ ابن شمامہ مہری بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اس وقت وہ قریب الوفات تھے، وہ بہت دیر تک روتے رہے، پھر انہوں نے دیوار کے طرف منہ کر کے اور رونا اس کا جاری تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے ان سے کہا، ابا جان، کہ آپ کو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز کی بشارت نہیں دی؟ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز کی بشارت نہیں دی؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے طرف منہ کر کے فرمایا کہ اے بیٹے، ہمارے نزدیک سب سے افضل عبادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت ہے، اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور رسول اللہ کی رسالت۔ اور میری زندگی میں 3 ادوار میری زندگی کے گزرے۔ کتنے؟ 3 دور گزرے ہیں میری زندگی کے۔ ایک دور وہ تھا کہ میرے نزدیک، میرے ذہن میں، میرے سوچوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مبغوض نہیں تھا۔ میرے دل میں بس انتہائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عداوت، کینہ، بغض تھا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو میری جستجو تھی وہ یہ تھی کہ میں انہیں قتل کر دوں۔ رات دن اسی سوچ میں میں تھا۔ اگر اس دور میں اے بیٹے میں اگر دنیا میں چلا جاتا تو بلا شبہ بلا ریب میں جہنمی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جن کے دل میں محبت نہ ہو، بغض تو چھوڑیں، محبت بھی نہ ہو، وہ بھی جنت سے محروم ہے۔ رسول اللہ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اللہم ارزقنا یا رب حبک وحب حبیبک وحب من یحبک وحب من یقربنا الی حبک یا رب۔ زندگی گزرتی رہی، ایک وقت آیا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام سے محبت پیدا کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی، اور میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اپنا ہاتھ پھیلائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر حضور علیہ السلام نے ہاتھ پھیلایا کہ یہ لے بیعت۔ تو میں نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے کیا، پھر کھینچا۔ پیارے عقائد و جان نے فرمایا، اے عمر کیا ہوا، ہاتھ کیوں ہٹا لیا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بیعت پر ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، اس شرط کو قبول کریں، میں بیعت کروں گا، کلمہ پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا، تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟
میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میری مغفرت کر دی جائے، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام پہلے کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ کفر کے جتنے گناہ ہیں، اب میں نے آیت پڑھی، اللہ سب کے گناہ جو گناہ کیے ہیں، اب کلمہ پڑھا، ایسے ہوا گوئے کہ آج ماں سے پیدا ہوا۔ اور ہجرت پہلے کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور آج پہلے کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی زیادہ محبوب نہ تھا۔ میں نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوا، اور میں اس قدر حضور سے محبت کرتا تھا، وہ کیا محبت تھی، اور نہ میری آنکھوں میں آپ سے زیادہ کوئی بزرگ تھا، اور آپ کی جلال کی وجہ سے میں یہ طاقت نہیں رکھتا تھا کہ میں آپ کو نظر بھر کر دیکھ لوں، جی بھر کر دیکھ لوں، بس ایسے حیا آتی تھی کہ بس آنکھیں جھکی رہتی تھی۔ اور اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے، مجھ سے یہ سوال کرتا کہ میں آپ کا حلیہ بیان کروں، تو میں اس پر بھی قادر نہ تھا، کیونکہ میں نے آپ کو نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ اور اگر میں اس دور میں دنیا سے جاتا تو امید ہے کہ میں جنتیوں میں ہوتا۔ اور پھر ہمیں چند مناصب پر فائز کیا گیا، منصبیں ہمیں ملی، اور میں نہیں جانتا کہ ان میں میرا کیا حال ہے۔ بس اگر میں مر جاؤں تو میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی نہ ہو، نہ آگ ہو، اور جب تک مجھے دفن کر چکو تو میرے قبر پر مٹی جھڑک دینا، اور میرے قبر پر اتنی دیر ٹھہرنا، بچے میرے بیٹے میرے دوستوں، جتنے دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ میں تم سے مانوس ہو جاؤں اور میں دیکھوں کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث مرقوم ہے۔ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ دلیل جو ہم نے یہ حدیث پڑھی کہ اسلام میں داخل ہونے سے انسان کے تمام گناہ، اور اگر مسلمان گناہ کرے تو وہ بھی اگر سچی توبہ کرے، جس کو توبۃ النصوحہ کہتے ہیں، تو ان کے تمام گناہ معاف ہوتے۔ توبہ کیا ہے کہ جو غلط کام انسان نہیں کہ اس پر شرمندہ ہو، اس پر ندامت ظاہر کرے، اور پھر اس کو چھوڑ دے، اور آنے والے وقتوں میں عزم کے ساتھ کہ میں دوبارہ، جیسے تھنوں میں دوبارہ دودھ پلٹ کے نہیں جا سکتا، اسی طرح وہ دوبارہ ان گناہوں کی طرف نہ پلٹے، اور کسی نیک لوگوں کی طرف چلا جائے، نیک لوگ وہ جہاں رہتا گناہوں کے ماحول کو بھی چھوڑ دے، کیونکہ انسان برے ماحول میں رہتا تو پھر برا ہو جاتا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ جا بجا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کا فرمان ہے، اور سورہ زمر میں آیت نمبر 53 میں کہ وَقُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا یہ آیت تو پڑھ لی نا، وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان کافروں سے قتال کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے، فتنہ باقی نہ رہے۔ معلوم ہے کہ جہاد کا یہ مقصد نہیں کہ کفار کو جبراً مسلمان بنا دیا جائے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ کفر کا زور توڑ دیا جائے تاکہ اسلام کا راستہ صاف ہو جائے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام کھلم کھلم مسلمان
لوگوں تک پہنچائے، اس پر کوئی پابندی نہ ہو. ورنہ اگر کوئی علاقہ مسلمانوں نے فتح کیا تو وہاں اگر کافر رہ رہے تو ان پر جبراً کلمہ تو نہیں پڑھا جاتا نا. لا اکراہ فی الدین جو ہے پارہ نمبر 3 میں آیت نمبر 256 میں ہے، جبراً کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے، کیونکہ اصل جو کلمہ ہے وہ تو تصدیق قلب ہے، اور جبراً ہم تصدیق قلب کس سے نہیں کر سکتے. کافروں نے بظاہر کلمہ بھی منافقوں نے پڑھا، لیکن فائدہ ہوا؟ زبان سے کچھ نہیں ہوتا جب تک دل میں، جب تک اس کا نظریہ اللہ کی وحدانیت کا نہ ہو. زبان سے کوئی کہتے میری توبہ میری، لیکن دل میں اس کی ندامت نہیں ہے، ہاں وہ کہتے ہیں تو میں نے صحیح کیا، تو کوئی توبہ تو بنی ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے. خیال ہے کہ یہاں فتنے سے مراد خود کفر نہیں بلکہ کفر کا زور ہے، کیونکہ کفر مٹانے کے لیے جہاد نہیں ہوتا بلکہ کفر کا زور توڑنے کے لیے ہوتا ہے. دوسری جگہ فرمایا حَتَّى يُعْطَى الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، سورہ توبہ میں 29 نمبر آیت میں پڑھیں گے کہ یہاں تک کہ وہ جزیہ دے اس حال میں کہ یہ ذلیل ہوں. اس میں یہ بتایا گیا کہ بتایا گیا کیونکہ جب کفار نے جزیہ دینا منظور کر لیا تو ان کا زور ٹوٹ گیا. حضور فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، تب تک لڑتا رہوں گا جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کو واحد لا شریک نہ مانے. یہاں تک کہ یہاں حتی کے معنی ہیں تاکہ، یعنی مجھے حکم دیا گیا کہ کفار سے جنگ کروں کہ وہ مسلمان ہو جائے، یعنی جہاد میں مال کی نیت سے نہ جائے، نیت اشاعت اسلام کی ہو. لہذا قرآن کے آیت اور آیت و حدیث میں کوئی تعارض نہیں. مقصد یہ ہے کہ دین خوب چمک جائے اور کسی کافر کو مسلمان جبراً نہیں کیا جاتا بلکہ ان کے فساد کو دور کیا جائے جو اسلام کے خلاف. اب حضور علیہ الصلوۃ نے فتح مکہ کیا، اس کے بعد جو اپنے دین پر رہے تو منع تو نہیں کیا نا، اور کہا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. تو دین کے خلاف بڑے پروپیگنڈے ہیں. جو قرآن کو نہیں سمجھتے وہ کہتے تھے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ فقتل المشرکین حیث وجدتموہم، مشرکوں کو جہاں پاؤ اس وہاں قتل کر دو. لیکن وہ نہیں بات، یہ تو فساد، یہ حربیوں کی بات ہو رہی ہے. میں ابھی ایک آیت بتاتا ہوں یا پہلے یہ کروں. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھریں اور باز نہ آئے، فَإِنِ انتَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر وہ باز رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ پھریں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا محافظ ہے اور تمہارا کارساز ہے. نعم المولا و نعم النصیر، تو کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. یہاں دیکھیں کہ سورہ ممتحنہ میں رب کریم نے کیا فرمایا کہ ان سے لڑو اور ان سے بائیکاٹ میں رہو، لیکن ان لوگوں سے جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اگر یہ اس کردار سے باز آ جائے، اپنے برے اعمال کرتوتوں سے باز آ جائے، تو پھر کیا فرمایا رب کریم نے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، جو تم سے لڑتے ہیں ان سے تعلقات نہیں جوڑو، ٹھیک ہے. فی الدین واخرجوکم، اور تمہیں نکالے تمہارے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم، تمہارے نکالنے پر دشمن کی مدد کریں. ان تولہم، اس بات سے اللہ روکتا ہے کہ تم ان سے دوستی رکھو. ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون، جو ان سے تعلقات رکھیں گے ایسوں سے تو وہی ظالم ہیں. اگر ان کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے تو پھر
یہ اگر امن سے رہتے مسلمانوں کے دین میں اور پیارے نبی کے سنت شریعت کے مخالف کوئی پروپیگنڈے نہیں کرتے تو پھر لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم ولم فی الدین ولم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ پھر اللہ تمہیں نہیں روکتا کہ تم ان سے اچھائی بھی کرو، ان سے بھلائی بھی کرو، ان کے ساتھ انصاف بھی کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو کریم مولا سے دعا ہے آج ہمارا 9واں پارہ ختم ہوا، سورہ انفال میں ہمارا درس رواں دواں ہے۔ کریم مولا میں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے بعد عمل کر کے دوسرے دنیا تک اس پیارے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔